یہ تو کسی کا پیچھے ڈنڈا ہے جس کی وجہ سے سارے اکٹھے ہوئے ہیں. جتنی پبلک تھی نا کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا تھا, کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا تھا. کسی جنرل فیض صاحب کا یا عاصم منیر صاحب کا یا جنرل باجوہ صاحب کا ان لوگوں کا ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. بھائی مفرور ہے, خود مجبور ہے, سامنے ایک مشہور ہے. آپ یقین جانے جس دن الیکشن اناؤنس ہوگا انہوں نے ایک دوسرے کے کپڑے پھاڑنے ہیں. خان صاحب نے اعلان کیا پرسوں اور ترپ کا پتہ پھینکا کہ جناب ہم اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے, کے پی کے کی اور پنجاب کی. جب سے یہ اعلان ہوا ہے اس وقت سے لے کے اب تک آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن عرف عام پی ڈی ایم 11 گیدڑوں کی جماعت, ان کے ہوش اڑے ہوئے ہیں. ان کو لیلا نظر آنا شروع ہو گیا اور مجنو نظر آنی شروع ہو گئی ہے. اب وہ عجیب و غریب قسم کے تبصرے کرنے لگے ہوئے ہیں. مجھے یاد ہے ہم نے پچھلے 7-8 مہینوں میں بیگم صفدر سے لے کے پرویز رشید سے لے کے لطیف کھوسا سے لے کے بلا وجہ بھٹو سے لے کے تمام لوگوں کی وہ بڑکیں سنی ہوئی ہیں, اور پاکستان کا میڈیا دکھا رہا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ آپ کو اتنا شوق ہے نئے الیکشنوں کا تو آپ اسمبلیاں توڑ دیں کے پی کے کی اور پنجاب کی تو الیکشن ہو جائیں گے. اب جب پنجاب کی اور کے پی کے کی اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کیا ہے تو ان کے پیٹوں پہ بروڑ اٹھ گئے ہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ آپ اسمبلیاں کیوں توڑ رہے ہیں, آپ کا رائٹ ہی نہیں ہے, آپ کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ نہیں ہے, آپ کا آئینی رائٹ نہیں ہے, آپ کا قانونی حق نہیں ہے, آپ پارلیمانی سیاست سے بھاگ رہے ہیں, آپ پارلیمانی جمہوریت سے بھاگ رہے ہیں. تو یہ جو یو ٹرن اس وقت پی ڈی ایم لے رہی ہے یہ پوری پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے, اور کچھ میڈیا چینل صبح سے لے کے شام تک ان کی منافقت کو بے نقاب کر رہے ہیں. اب جب سے یہ اعلان ہوا ہے انہوں نے اپنی طرف سے بڑی چلاکی, کل وہ شہد ولی سرکار سندھ حکومت کا ترجمان شرجیل میمن نے بڑی لمبی چوڑی پریس کانفرنس کی اور بڑے طریقے سے جناب میڈیا کے اندر اس کو کوریج بھی ملی, اور کوریج ایسی تھی کہ جناب اس نے کہا کہ چودھری پرویز لائی صاحب کبھی غلطی نہیں کریں گے اسمبلی توڑنے کی. میں آج یہ پریس کانفرنس اسپیشلی ایک تو پنڈی والوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اور دوسرا یہ جواب دینے کے لیے رکھی ہے. مجھے 22 سال ہو گئے ہیں چودھری پرویز لائی صاحب کے ساتھ تعلق بنے, 22 سال, اور جو چودھری پرویز لائی صاحب کو جانتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ یار باش اور لجپال آدمی ہیں. وہ وعدہ نبھانے والے, تعلق نبھانے والے, رشتہ نبھانے والے شخص ہیں. جیسے ہی خان صاحب نے اعلان کیا اگلے 5 منٹوں کے اندر چودھری پرویز لائی صاحب کا بیان آ گیا تھا اور مونس لائی صاحب کا کہ پنجاب حکومت عمران خان صاحب کی امانت ہے, پنجاب حکومت ہمیں بونس میں ملی ہے اور عمران خان صاحب کے اور پی ٹی آئی کے صدقے ملی ہے, اور ہم 1 منٹ نہیں لگائیں گے جب خان صاحب نے ہمیں کہنا ہے کہ اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کی سمری بھیجو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شرجیل میمن سے لے کے ان کے جو آقا ہے جن کے وہ غلام ہیں آل زرداری, ان کے منہ پہ تماچا ہے, ان کے منہ پہ تماچا ہے. انہیں شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے. ان کو تو کل پریس کانفرنس ہی نہیں کرنی چاہیے تھے. کل یہ جو بیان دیتے رہے سارے, رانا ثناء اللہ سے لے کے احسن اقبال سے لے کے شرجیل میمن سے لے کے اور یہ جناب نون لیگ کے جتنے سپوکس پرسن اور کنیزائیں تھیں, جب چودھری پرویز لائی صاحب نے تقریر, ابھی ختم نہیں ہوئی تھی خان صاحب کی تقریر دھرنے میں, ختم ہونے سے پہلے چودھری پرویز لائی صاحب کا بیان, اس کے ٹکٹ چلنا شروع ہو گئے تھے کہ جناب سر خم تسلیم, ہم رشتہ نبھانے والے لوگ ہیں, ہم تعلق نبھانے والے لوگ ہیں, ہم پیٹھ پہ چھرا گھونپنے والے نہیں ہیں. تو جناب ایک ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب کی حیثیت سے بھی, اور جو 22 سال سے چودھری پرویز لائی صاحب کو ان کے خاندان سے جو ایک تعلق ہے, ایک رشتہ ہے, اس کے ناطے سے بھی میں یہ یہاں پر اعلان کر رہا ہوں کہ پنجاب حکومت, پنجاب کابینہ, پنجاب کی وزارت اعلیٰ وہ عمران خان صاحب کے اشارے کی منتظر ہے. اور آخری چیز, الیکشن کے حوالے سے اگر ان کے وہم و گمان میں ہے, انہوں نے کل سے ایک ٹھکوسلا شروع کیا ہے کہ الیکشن اگست سے بھی آگے 1 سال کے لیے ایکسٹینڈ ہو جائیں گے یا 6 مہینے کے لیے, جو آئین کہتے ہیں جی کہ آئین کی اندر پروویژن موجود ہے. ایک بات اپنے ذہن میں رکھ لیں
کرائم منسٹر شہباز شریف صاحب، آپ کل الیکشن کرائیں، آپ 1 مہینے کے بعد کرائیں، آپ 3 مہینے کے بعد کرائیں، آپ 1 سال کے بعد کرائیں، یا آپ 10 سالوں کے بعد کرائیں. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ عوام نے، پاکستان کی عوام نے آپ کو اب ووٹ نہیں دینے، آپ کو چھتر دیں گے. خان صاحب جو ہے وہ نور خان ایئر بیس پہ 2 گھنٹے رکے. پاکستان تحریک انصاف کے مختلف لیڈران جو کہہ رہے ہیں مارچ اپریل تک الیکشن کی وہ بھی بات کر رہے ہیں، تو کیا آپ کو کوئی یقین دہانی کرائی ہے؟ کوئی جماعتیں آپ کے ساتھ ملنے والی ہیں؟ کس طرح الیکشن کی طرف جائیں گے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہر قسم کا ڈائلاگ ہو سکتا ہے. ہم سیاستدان ہیں، ہمارا مقابلہ بھی سیاستدانوں سے ہے، اور سیاستدانوں سے ڈائلاگ ہوگا، لیکن نقطہ جب کلیئر ہوگا، ایجنڈا جب کلیئر ہوگا. ایجنڈا بڑا کلیئر ہے. نیا الیکشن کی تاریخ طے کرنے کے حوالے سے بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے جاؤ وہ چیز طے کر لو. میں نے اپنی پوری 15 منٹ کی گفتگو میں بھی آپ کے سامنے رکھا، یا تو آپ نے پرفارمنس دی ہوتی. پرفارمنس تو آپ دے نہیں سکتے، آپ دے ہی نہیں سکتے. آپ کے بس کی گیم ہی نہیں ہے، آپ کی کیپیسٹی نہیں ہے، آپ کی ریچ اور رینج ہی نہیں ہے، آپ کی ڈومین ہی نہیں ہے کہ آپ جناب پرفارمنس دیں. جب آپ نہیں کر سکتے، ملک تباہ کرنے لگے ہوئے ہیں، اٹامک ملک ہے، اٹامک پاور ہے، آپ کس سائڈ پہ اس ملک کو لے کے جا رہے ہیں؟ تو جناب حل ایک ہی ہے، الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے بیٹھیں گے تو ڈسکس کر لیں گے. اچھا چوہان صاحب، یہ بتائیے گا کہ عمران خان نے جو ابھی حقیقی آزادی مارچ میں جلسہ کیا راولپنڈی میں، اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے، ان کے جو اراکین ہیں، ان کو دوبارہ سے ان کی گرفتاریوں کا عمل شروع کر دیا گیا ہے. کیا ایسا ہو سکتا ہے پاکستان میں کہ ایک جرم کی کسی شخص کو 2 مرتبہ جو سزا دی جائے؟ دیکھیں، 8 مہینے کی ایک پوری ہسٹری، اس پہ پوری جناب 10 والیوم کی بک میں لکھ سکتا ہوں، صرف اپنی ذاتی سٹرگل ہے. تو یہاں جو ہمارے لاکھوں کارکنان، قائدین، ایم این اے، ایم پی ایز، مرکزی صوبائی قائدین، جو ایک سٹرگل ہے پوری پی ٹی آئی کی، یہ ایک تاریخ ہے 8 مہینے کی. پرچے، حملے، مار دھاڑ، پکڑ دھکڑ، عزت نفس مجروح، گرفتار کرنا، ننگا کرنا، کپڑے اتارنا، عزت نفس کو مجروح کرنا، کیا کیا چیز نہیں ہوئی. خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ پیچھے رہ کیا گیا، ان کا خون بہانا، ہر چیز کی گئی. لیکن کیا حاصل ہوا؟ حاصل کچھ بھی نہیں ہوا. یہ کسی کو جو 4 یا 5 ایٹم سانگز آئے فیصل وارڈر ٹائپ کے، ڈیفیوز ہو گئے، کیونکہ قوم، عوام اور پی ٹی آئی کے کارکنان عمران خان صاحب کی ذات اور ان کی سوچ اور ان کی فکر اور ان کی آئیڈیالوجی کے اوپر متفق ہیں. تو ابھی بھی یہ جتنی پکڑ دھکڑ کریں گے، ابھی کریں، ابھی یہ کریں گے، ابھی یہ بہت کچھ کریں گے. ابھی تو یہ عمران خان صاحب کو توشہ خانہ اور جناب فارن فنڈنگ کے اوپر بھی جناب وہ بڑا کچھ جناب ہائی لیول کے اقدامات کریں گے جو ان کی بس پہ ہوگی، لیکن کچھ حاصل نہیں ہوگا. یہ بتائیے گا کہ نیشنل اسمبلی سے آپ کی جماعت پہلے ہی باہر ہے، اب جو کہ پروونشل اسمبلی سے آپ نے اعلان کیا کہ ہم نکلیں گے، تو جب نیشنل اسمبلی سے آپ نکلے تو کوئی فرق نہیں پڑا حکومت کو، انہوں نے جیسے تیسے کر کے اپوزیشن کھڑی کر دی. اگر نیشنل پروونشل اسمبلی میں بھی یہی صورتحال ہوتی تو پھر آپ کا کیا لائے عمل ہوگا؟ دوسرا یہ بتائیے گا کہ خان صاحب نے پرسوں جلسے میں کہا کہ ہم اب لڑائی نہیں چاہتے، نہ خون خرابہ چاہتے ہیں، نہ ہنگامہ آرائی چاہتے ہیں. کیا ظاہر اسٹیبلشمنٹ کا کہیں نہ کوئی تو کردار ہے، کیا کوئی مذاکرات کہیں پہ شروع ہو چکے ہیں الیکشنز کے حوالے سے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہماری طرف سے تو کسی قسم کی ٹکراؤ کی پالیسی نہیں ہے. ٹکراؤ کی پالیسی ہوتی تو خان صاحب اسی دن اعلان کرتے کہ ہاں جی ہم نے اسلام آباد جانا ہے. تو میں ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے ایک چیز آپ کو بڑی کلیئر بتا دوں، جتنی پبلک تھی نا، کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا تھا، کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا تھا. اسی دفعہ کہہ دوں، کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا تھا جتنی پبلک تھی. لیکن خان صاحب نے ہمیشہ ایک پازیٹیو، ایک محب وطن اور ایک ہیرو کے طور پہ جو ہے وہ اپنا کردار ادا کیا ہے ایک لیڈر کا. 25 مئی کو بھی، اور اپنے قاتلانہ حملے کے بعد بھی، اور پرسوں بھی. تو ہم تو ٹکراؤ کی پالیسی نہیں چاہتے. اب بات یہ ہے کہ ارباب بست و کشاد کو فیصلہ کرنا پڑے گا. شہباز شریف تو بیچارہ مجبور ہے، اس کے ہاتھ میں کیا ہے، اس کے پلے تو کچھ بھی نہیں ہے. بھائی مفرور ہے، خود مجبور ہے، سامنے ایک مشہور ہے، مشہور کا مقابلہ کر نہیں سکتے. عمران خان مشہور ہے، یہ مجبور ہے، بھائی مفرور ہے، تو مشہور کا مقابلہ یہ مجبور نہیں کر سکتا، اور اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو کٹ پتلی ہے، پپٹ ہے، ٹھیک ہے نا جی. وہ
کیا کہتے ہیں وہ جناب وہ کانے والا جناب وہ ایک کیا کہتے ہیں کھلونا ڈنڈے والا کھلونا. تو اس کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں. ارباب بست و کشا جن کے ہاتھ میں کچھ چیزیں ہیں ان سے گزارش ہے پی ٹی آئی کی بھی خان صاحب کی بھی ہماری بھی ملک کو ڈوبتا ہوا دیکھیں نا, ملک کو ڈوبنے سے بچائیں. الیکشن اناؤنس ہوگا, تمام پارٹیز جائیں الیکشن میں, عوام فیصلہ کرے. اور یہ جو بے ڈھنگی قسم کی 8 مہینے سے حکومت بنی ہے, کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا, بھانمتی نے کنبا جوڑا. آپ یقین جانیں جس دن الیکشن اناؤنس ہوگا انہوں نے ایک دوسرے کے کپڑے پھاڑنے ہیں, انہوں نے ساری دنیا دیکھے گی. یہ تو کسی کا پیچھے ڈنڈا ہے جس کی وجہ سے سارے اکٹھے ہوئے ہیں, ورنہ تو ایک دوسرے کو سیکورٹی رسک کہتے تھے, ورنہ تو سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا بھرا پڑا ہے. ان کی ایک دوسرے کو گالیاں اور ایک دوسرے کے خلاف جناب گندے ننگے الزامات. یہ تو ایک ڈنڈا ہے جس ڈنڈے کی وجہ سے جو نا یہ جڑے ہوئے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ فوری الیکشن کرایا جائے تبھی مسئلہ حل ہوگا. یہ بتائیے کہ جو موجودہ آرمی چیف ہیں انہیں آپ سب نے ویلکم کیا, ظاہر حالات کا تقاضا بھی تھا کہ انہیں ویلکم کرنا چاہیے تھا, لیکن انہی آرمی چیف کو جب انہوں نے جو ہے عمران خان کو ایک شکایت کی کچھ کرپشن سے متعلق, تو عمران خان نے انہیں عہدے سے ہٹا دیا. یہ چیز کس طرح دیکھیں گے آپ؟ یہ کہاں سے وہی ہوئی تھی؟ چوہان صاحب یہ کوئی ایسی بات نہیں. چوہان صاحب کہیے گا اسلام آباد میں جب یہ قومی اسمبلی سے استعفے دیے اچھا تجربہ نہیں تھا, آپ پنجاب اور کے پی سے استعفے دے رہے ہیں. اگر آج پنجاب اسمبلی آپ کے پاس نہ ہوتی تو کیا لانگ مارچ پاسبل تھا؟ یہ غلطی تو نہیں دہرائی جا رہی؟ آؤ شبیر ڈار صاحب نے یہ کویشچن پوچھا تھا, جواب نہیں دے سکا, آپ نے اچھا پوچھ لیا. بات یہ ہے کہ ہم نے اسمبلی ڈیزالو کرنے کی فی الحال بات کی ہے. ابھی ریزائن کے حوالے سے تو خیر مشورہ ہوگا, جو بھی خان صاحب فیصلہ کریں گے مشورہ کر کے. جو وہاں پہ اعلان ہوا تھا وہ کے پی کے اور پنجاب اسمبلی ڈیزالو کرنے کا ہوا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ بتائیے گا کہ جنرل فیض کی جانب سے مستعفی ہونے کا عندیہ دیا جا رہا ہے, تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا کہیں سیاسی حوالے سے کوئی تعلق تو نہیں بن رہا کہ ان کا استعفیٰ دینا بنتا ہے کیا؟ اچھا میں آپ کو کلیئر بات بتا دوں, کسی جنرل فیض صاحب کا یا عاصم منیر صاحب کا یا جنرل باجوہ صاحب کا ان لوگوں کا ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. کتنا ٹیمپو بنایا گیا پچھلے 3 مہینے سے, ٹیمپو یہ تھا, اور اسپیشلی 1 مہینہ جب سے لانگ مارچ اناؤنس ہوا کہ شاید یہ آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے خان صاحب یہ کرنے لگے ہیں. میں نے بھی کوئی 5-6 پریس کانفرنسز کی پچھلے 1 مہینے میں. آپ لوگ یہی سوال پوچھتے تھے پنڈی اور لاہور کے صحافی. میں اس وقت کہتا تھا خان صاحب کا پی ٹی آئی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہی ہوا. پھر جب ان کی اناؤنسمنٹ ہو گئی عاصم منیر صاحب کی, سیر شمشاد صاحب کی, تو پڑا جناب 4-6 گھنٹے میڈیا کے اندر جو کچھ دوست ہیں ہمارے اس وقت جو اینٹی پالیسی کے تحت چل رہے ہیں, اور انہوں نے کہا نہیں جی نہیں, اب صدر عارف علوی صاحب اور عمران خان صاحب کوئی نہ کوئی پنگا پھڈا کریں گے. بڑا سموتھلی جناب اس کے اوپر سائن ہو گئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. خان صاحب کے دماغ میں تو نہیں بیٹھا ہوا, ٹھیک ہے نا, لیکن مشورہ کر کے خان صاحب نے یہاں پر پراپر جب آنے سے پہلے ایک میٹنگ کی تھی, اور اس میٹنگ میں پراپر جناب انہوں نے مشورہ کیا تھا, مشورے کے بعد اناؤنس کیا تھا. ٹھیک ہے, آخری سوال. نور خان ایئر بیس پہ ان کا جو ورک اسپینڈ ہوا ہے اس میں بہت سارے فیصلے کیے گئے ہیں, وہ اگر کوئی فیصلہ کیا گیا ہے تو اس پہ ذرا روشنی ڈال. نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے جناب, باقی ہر چیز مشورے سے طے ہوتی ہے. آج خان صاحب نے لاہور میں میٹنگ رکھی ہوئی ہے, اس میں بھی مشورہ ہوگا. اور باقی نون لیگ والوں کی نیند اڑی ہوئی ہے, وہ اب 3 آپشن پہ غور کر رہے ہیں, گورنر راج لگا دو, یا تحریک عدم اعتماد لے آؤ, یا اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کا ہو. تو وہ اپنی جناب آپا دھاپی میں پڑ گئے ہیں. اب انہیں سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں. گورنر راج لگانے کے لیے کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے, تحریک عدم اعتماد کی صورت میں نمبر نہیں پورے کر سکتے, ان کے پاس نمبر ہی نہیں ہے, تو پریشانی ان کو لگی ہوئی ہے. تو باقی اللہ پاک کرم کرے گا. آئیں گے یا صوبائی کے قومی اسمبلی کیا قومی اسمبلی کے الیکشن میں بھی آپ آئیں گے اس دفعہ؟ پنڈی سے پی ٹی آئی کا افراد کو امیدوار ہے. اچھا ارطغرل کے بارے میں بتا دیجیے, بہت ذکر کرتے ہیں آپ, کیا اس کی واپسی ممکن؟ تو جناب تو میں نے بیگم صفدر کہنا شروع کیا. دوسرا یہ ارطغرل کے حوالے سے میں کہا کرتا تھا سلطان مفرور الدین ارطغرل, تو وہ مجھے کئی دوستوں نے کہا یار وہ ہیرو تھا, اس کے ساتھ کیسے جوڑنے لگے, تو اب یہ سلطان مفرور ہی ہے, اس کا وہ نہیں ہے جناب. ٹھیک ہے جی, شکریہ جی, اللہ حافظ. سر وہ آپ نے بتایا نہیں قومی اسمبلی میں اس دفعہ